بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اس وقت ہم خاص طور پر جو مخاطب ہیں وہ اپنی بچیوں کے لیے، بہنوں کے لیے اور مستورات کے لیے خاص طور پر خطاب ہے۔ یہ بیان ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے اور اس کے بعد میں نبیوں کے بھیجنے کے سلسلے کو شروع فرمایا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، پھر نبیوں کا سلسلہ شروع کیا اللہ نے۔ سب سے آخر میں اللہ نے اپنے آخری اور محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ پر نبوت اور رسالت کو اللہ تبارک و تعالی نے مکمل فرما دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجا تھا۔ چنانچہ آپ کو ملیں گے واقعات میں کہ صحابہ اور صحابیات دونوں لوگ اس دور کی جو حضور کے ساتھ میں، حضور کے دور میں تھے، چاہے وہ مرد ہوں ان کو صحابی کہا جاتا ہے، خواتین ہیں ان کو صحابیات کہا جاتا ہے۔ صحابہ اور صحابیات دونوں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے، آپ کے لائے ہوئے مشن، آپ کے لائے ہوئے پیغام، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ اپنی زندگیوں کو وہ گزارتے تھے۔ اور دین اسلام کے لیے اگر ہم غور کریں تو خواتین کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ آپ کو جتنے بڑے بڑے محدثین ملیں گے جنہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں یا جنہوں نے حدیثوں کو جمع کیا ہے، آپ کو اگر محدثین کی تاریخ پڑھیں اور ان کی زندگیوں کو پڑھیں تو ان کی زندگی بنانے میں، ان کی زندگیوں کو سنوارنے میں اور ان کو اس قابل بنانے میں بہت بڑا کردار ہے خواتین اسلام کا، عورتوں کا۔ اس لیے آپ کو جو جتنا بڑا محدث، جتنا بڑا حدیث کا جاننے والا ملے گا تو کسی نہ کسی عورت کا اس کے پیچھے ہاتھ رہا، اس کی قربانی کا۔ ہر دور میں عورتیں دین اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے کسی سے پیچھے نہیں رہیں، لیکن جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ دور فتنوں کا دور ہے، یہ دور آزمائشوں کا دور ہے۔ اس دور میں ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری بچیاں جو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں اور ہمارے گھر کی خواتین وہ دین اسلام سے دور ہوتی چلی جا رہی، اور دین اسلام سے دور ہونے کی اگر وجوہات پر غور کیا جائے اور اس کی وجہ دیکھی جائے تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ ان کا تعلق شریعت اسلامیہ سے جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کا مطالعہ چھوڑ دیا، انہوں نے حدیث کا پڑھنا چھوڑ دیا، اور اس کی جگہ انہوں نے کیا لے لیا کہ ہمارے گھروں میں پاکیزہ اصل کے رسالے آتے ہیں، اس کو پڑھنا خواتین نے شروع کر دیا، مہکتا چلاتا ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور اسی طریقے سے سیریل جو آتے ہیں ٹی وی پر، یا ہمارے پڑوس کا جو ملک ہے پاکستانی ڈرامے آتے ہیں، ان ڈراموں کو دیکھ دیکھ کر ہماری عورتیں، ہماری بچیاں، خواتین ان ڈراموں سے متاثر ہو گئی، اور بلکہ بعض دفعہ تو ایسا سننے میں آتا ہے کہ معلوم ہے کہ ڈرامہ چل رہا ہے، سیریل چل رہا ہے، معلوم ہے کہ یہ سیریل ہے، ڈرامہ ہے، بنایا گیا ہے، اب اس میں کوئی سین ایسا آیا کہ عورتیں یہاں گھر میں رو رہی ہیں، ڈرامہ دیکھ رہی ہیں ٹی وی پر اور رو رہی ہیں، تو یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، انہوں نے دین اسلام کی جو کتابیں تھیں ان کتابوں کا مطالعہ چھوڑ دیا۔ تو اس لیے ہم اپنی بہنوں سے گزارش کریں گے کہ اگر ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا اچھا ہو، اس کی بیٹی اچھی ہو، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا کہ ہم خود پہلے اچھے بنیں۔ تو اس لیے ہم اپنی بچیوں سے، اپنی بہنوں سے گزارش کریں گے کہ آپ ان ڈراموں کو چھوڑیے، ان سیریلوں کو چھوڑیے،
اور یہ گھر میں جو مہکتا ہوا آنچل یہ پڑھا جاتا ہے، ان کو چھوڑیے، آپ قرآن کا ترجمے کے ساتھ مطالعہ کریے، آپ احادیث پڑھیے، آپ دین اسلام پر جو اردو میں یا انگلش میں یا ہندی میں جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو پڑھیں، اور پھر اس کے بعد میں آپ کے دلوں کے اندر پھر اسلام کی عظمت کھر کر جائے گی، اور آپ جب اس قرآن کا مطالعہ شروع کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو ان سیریل سے کہیں زیادہ مزہ قرآن میں آئے گا، کیونکہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے جو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر پر نازل فرمائی تھی، اور اللہ نے فرمایا تھا ہدی للناس، ہم نے اس قرآن کو انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ اس لیے ہم گزارش کریں گے اپنی بہنوں اور بچیوں اور بیٹیوں اور ماؤں سے کہ یہ پاکستانی ڈرامہ دیکھنا بند کریں، مہکتا آنچل دیکھنا پڑھنا بند کریں، اس کی جگہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، احادیث پڑھیں، معتبر کتابیں پڑھیں، اور اس کے بعد میں اپنا تعلق اپنے اللہ سے جوڑیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان بچوں کو نیک بننے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، سب نے ان کا نام سنا ہے، بڑے اللہ والے، پائے کے بزرگ، لیکن کیا تھا، ایک مرتبہ جب وہ سفر سے واپس آئے تو اپنی والدہ کو انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی کہ اس سفر میں بہت سے لوگوں نے ہمارے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور بہت سے مسلمانوں نے ہمارے ہاتھ پر اپنے گناہوں کی توبہ کی، تو فوراً ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹے اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں ہمارا کمال ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ سفر میں نے کیا، سفر کی تکلیفیں میں نے برداشت کی، گرمی سردی میں نے برداشت کی، بھوکا پیاسا میں رہا، لیکن آپ جو کہہ رہی ہیں وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ مجھے بتلا دیجئے کہ اس میں آپ کا کیا کمال ہے۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا جب تم چھوٹے تھے معین الدین، اور تم جب دودھ پینے کے لیے روتے تھے اور تمہیں جب بھوک لگتی تھی تو ہم وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر تم کو دودھ پلاتے تھے، اور اس وقت ہم یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ اس کے سینے کے اندر ولایت کا نور اتار دیجئے۔ اس لیے ہم اب درخواست کریں گے ماؤں سے کہ اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں اور دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو نیک بنائے، نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ دعا کریں، تو انشاءاللہ بچے نیک بنیں گے۔ جو بچے نیک بنے، جو بزرگ ہمارے سامنے جن کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کی والدین کی، ان کے گھر والوں کی تربیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیریل دیکھتے رہیں اور ہم یہ ڈرامے دیکھتے رہیں اور اس کے بعد میں ہم مہکتا ہوا آنچل پڑھتے رہیں اور ہمارے بچے دیندار بن جائیں تو یہ بڑا مشکل ہے، اس لیے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔